زیادتی تھی نواز شریف کے ساتھ. 2018 کا الیکشن ہی نہ ہوتا، اگر ہوتا تو نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. شہباز شریف صاحب اگر وہ ریلی کو لے کے نہیں پہنچ سکے ایئرپورٹ پہ تو یہ زیادتی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 2017 میں آپ پہ حملہ ہو گیا تھا، ایک دینی جماعت تھی، آپ پر بغاوت کا مقدمہ بن گیا تھا، بغاوت کا پرچہ ہوا، میری والدہ صاحبہ کو گرفتار بھی کیا گیا، حوالات میں بند کیا گیا. 2017 میں جب وہ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں پہنچ سکے تھے؟ دیکھیں طارق صاحب، وہ زیادتی تھی نواز شریف کے ساتھ. میں آج بھی کہتا ہوں، جنہوں نے بھی ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ جو ہے اس کو عمل نہ ہونے دیا، بڑی دنیا نکلی، عام فیملیاں نکلیں جن کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لوگ بچوں کو لے کے مار روڈ پہ نظر آ رہے تھے. ایک جمع غفیر تھا اور جوش جذبہ انتہا کو تھا. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے تو بڑی قتل و غارت ہوتی، میں کہتا ہوں اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے یا تو 2018 کا الیکشن ہی نہ ہوتا، اور اگر ہوتا تو نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے زیادتی کی کیونکہ اس اس سارے وقت جلسے کو لیڈ وہی کر رہے تھے؟ میں کہتا ہوں اس وقت جس کی بھی کمان تھی اس ریلی کو، اس جلوس کو، اس ریلی کی کمانڈ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف صاحب اگر وہ ریلی کو لے کے نہیں پہنچ سکے ایئرپورٹ پہ تو یہ زیادتی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر ساتھی جماعت کے سینئر لوگ ہوں، جن کے بھی ہاتھ میں فیصلہ سازی کی کمان تھی، میرے نزدیک تو غلط ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آئین قانون کی بالادستی کا جو سفر تھا وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا اگر اس دن ایئرپورٹ پہ لوگوں کو جانے دیا جاتا، اپنے لوگوں کو اجازت دی جاتی وہاں پہنچنے کی. تو یا الیکشن 2018 کے نہ ہو سکتے کیونکہ لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلے ہوئے تھے، تو یا اگر ہوتے تو پھر دنیا نے تمام رکاوٹیں، نہ کوئی RTS بند کر سکتا، نہ کوئی اور کام رکاوٹ بن سکتی. نواز شریف کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے رک نہیں سکتا تھا نواز شریف. اب یہ بتائیں کہ 2017 میں شیخ پورہ میں جو آپ کی سیاسی گراؤنڈ ہے جس پہ آپ کھیلتے ہیں، 2017 میں آپ پہ حملہ ہو گیا تھا ایک، وہ آپ پر وہ حملہ کن لوگوں نے کیا؟ وہ بعد اس حملے میں کرنے والے کو گرفتار بھی ہوئے، کیا بنا اس کا؟ وہ ایک دینی جماعت تھی جنہوں نے یہ روڈ بلاک کیے ہوئے تھے. تو مجھے کیونکہ روڈ اس وقت ایک ہی تھا، ہسپتال کو جانے کا یا اسکولوں کو جانے کا راستہ ایک ہی یہی تھا، سینٹر پوائنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت DPO IG اس وقت کے جو تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، جو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق ان سے بھی اچھا ہے، تو ان سے کوئی بات کر کے کم از کم یہ جو چوک ہے اس سے ہٹ کے کہیں بیٹھ جائیں تاکہ جو ہسپتال اسکولوں کو جانے والے ایمرجنسی میں ہوتے ہیں لوگ، کم از کم وہ جا سکیں کیونکہ کافی دنوں سے بند تھا. تو میں نے بات کی ان اکابرین سے، تو ان میں سے آدھے کہہ رہے تھے آپ آ جائیں تو کھول دیتے ہیں، آدھے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ آئیں. تو میں نے یہی دوستوں سے، ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم چلتے ہیں وہاں، اور جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے ہیں ہم کوئی اس سے الگ تو ہے نہیں. جو ان کا اپنا ایمان ہے وہی ایمان ہمارا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دل میں سوچا کہ ہم زیادہ خادم رسول ہیں. تو گئے تو راستے میں کسی نے شرارت کی، کوئی پتھر پھینکا، اس سے پھر بھگدڑ مچ گئی اور اس میں زخمی ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پر بغاوت کا مقدمہ بن گیا تھا، کیا جاوید لطیف باغی ہے؟ بغاوت کا مقدمہ کیوں بنا تھا اور پھر کیا بنا اس کے بعد؟ طارق صاحب، یہ بغاوت کا مقدمہ ایک دفعہ نہیں بنا،
میرے پہ بغاوت کے مقدمے کوئی 10 کے قریب FIR ہیں، اور ایک دفعہ باغی مجھے بنایا گیا غالباً 90 شاید نہیں 77 میں، اس وقت ایک بغاوت کا پرچہ ہوا، اور ایک دفعہ 79 میں ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ احتجاج کر رہا تھا، اور تیسرا میرے پہ مقدمہ بغاوت کا اس وقت ہوا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس دن شہید کیا گیا تو ملک مشتاق اوان صاحب تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر میرے مقابلے میں، تو وہ گھر سے نہ نکلے، تو میں ایک جلسے سے کر کے نکلا تو مجھے وہاں یہ خبر ملی کہ محترمہ شہید ہو گئی ہیں، تو میں نے اگلے جلسے کینسل کر کے تو میں اس غم میں نکلا شہر کو، تو ایک پورا شہر باہر آ گیا، تو کچھ لوگوں نے کاف لیگ کے لوگوں کی املاک کو جلایا۔ اچھا، حالانکہ میں روکتا رہا، لیکن اس کا بھی FIR میرے پہ ہی بغاوت کی ہو گئی، اور کہ یہ سسٹم کا باغی ہے، تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں واحد بندہ تھا جو الیکشن لڑ رہا تھا پورے پاکستان میں، پیپلز پارٹی کے کسی ٹکٹ ہولڈر کو جو MP MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے ان کو گرفتار نہ کیا گیا، صرف مسلم لیگ کے جویل لطیف کو گرفتار کر لیا گیا، اور میں نے جیل سے پھر وہ الیکشن لڑا، اور الحمدللہ جیت گئے۔ اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی مجھے ووٹ کیا۔ آج میں ریحانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان پہ تشدد ہوتا ہے تو میں بھرپور آواز اٹھاتا ہوں کہ بھائی ہم تو اٹھاتے ہیں آواز پہ کہ نہ گرفتار کرو، بوڑھی عورت ہے۔ سنیں آپ کی والدہ پر 80 سالہ والدہ پر 2 مقدمات FIR درج ہوئی تھی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، یہ ساری تفصیل بتائیں، یہ سب کیا تھا؟ طارق صاحب اور یہ کروانے والا کون تھا؟ یہ کس نے آپ سے اتنی محبت کی؟ 2 لوگ تھے۔ پہلی محبت جنرل مشرف صاحب نے کی، اور میری والدہ صاحبہ پہ پہلا مقدمہ اس وقت 2002 میں کیا گیا، اور میری والدہ صاحبہ کو گرفتار بھی کیا گیا، حوالات میں بند کیا گیا، اور دوسری سائیڈ پہ میں حوالات میں تھا، تو صرف میری والدہ کے سامنے تشدد اس لیے میرے پہ کرتے تھے کہ میری والدہ کو اذیت، ان کو تکلیف ہوگی، اور ان کے کہنے پہ میں ٹوٹ جاؤں گا یا موقف سے ہٹ جاؤں گا۔ والدہ کو سامنے بٹھا کر آپ پر تشدد کیا جاتا تھا میاں صاحب؟ اور میری والدہ، اور چیخیں نکلتی ہوں گی، ظاہری بات ہے، مار پڑتی ہے تو آواز تو نکلتی ہے، لیکن میری والدہ دوسری طرف سے مجھے آواز یہ دے رہی ہوتی تھی، ان بندے دا پتر بنی تے تگڑا رہیں، کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ تو میں الحمدللہ اس والدہ کا بیٹا ہوں، اور آج تک اگر کھڑا ہوں تو اللہ کے کرم کے بعد اپنے والدہ کے دیے ہوئے حوصلے کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ کیا بات ہے، تگڑا رہی ہوں، کھلو جائیں۔ اور دوسری دفعہ جب میری والدہ پہ FIR ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا، یہ جنرل فیض حمید صاحب نے FIR کروائی اور ان کو گرفتار کروایا۔ 80 سال کی عمر میں، 85 ایئر اس وقت، 85 کی ایج میں گرفتار کیا گیا ان کو، ہو۔ اور جب میاں صاحب لیکن یہ بات جب ڈار برادران کی ماں کو گرفتار کیا گیا، وہ ہماری بھی ماں ہیں، تو پورے میڈیا کو پتہ چل گیا آپ کی والدہ کو گرفتار کیا گیا 85 سال کی عمر میں، تو لوگوں کو اس قدر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ پر کیا بیتی ہے۔ طارق صاحب اس وقت عالم یہ تھا کہ جویل لطیف کا ٹکر جو ہے وہ بھی نام جو ہے وہ ٹی وی پہ آنا ناممکن تھا، منع کیا گیا تھا، یہاں تک کہ پرنٹ میڈیا پہ بھی 3-4 ماہ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ گرفتار ہے یا مر گیا ہے، کہاں نہیں، کوئی خبر لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بتائیں کہ اس میں ایک میں مزیداری کی، جی سنائیں۔
میں جب انہوں نے فیض حمید کے دور میں بھی بڑا تشدد میرے پہ ہوا، میں لوگ کہتے تھے یہ عادی مجرم ہے، اس پہ یہ کام کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ میری بات کروائی میری والدہ سے کہ کچھ 3-4 ماہ بعد فون پہ بات کروائی. تو بات میری ہمدردی میں یا میری خواہش پہ یا میرے پہ ترس کھاتے ہوئے نہیں کروائی، بلکہ ان کو یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ میری بات کروا رہے تھے اور ایک ریسیور ان کے ہاتھ میں تھا فون کا اور دوسرا میرے کان کو لگایا ہوا تھا کہ اس کی ماں اتنی مطلب ایجڈ ہیں اور بیٹا ہے ان کا، 4 ماہ بعد بات ہو رہی ہے، وہ آگے سے کوئی کمزور بات کریں گی پھر یہ ٹوٹے گا. تو میری والدہ صاحبہ نے، اللہ ان کو صحت والی درازی عمر دے، انہوں نے، میں نے سلام کیا ہے، انہوں نے وعلیکم السلام کہنے کے بجائے انہوں نے مجھے کہا کہ جوید ٹھیک ہے نا؟ تے گھر وچ بالکل ٹھیک نے، تے اے نہ کدی ہوئے کہ تیری میت گھر آوے تے او لوگ کہن کہ اینے بے وفائی کیتی سی اپنے قیادت نال تے اے اودی میت ہے، بلکہ تیری میت گھر آوے تے لوگ یہ کہن اے ایک با وفا بندے دی میت ہے تے اے اودی ماں ہے.